عنہما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسمیں جہنمیوں کی ہیں کہ جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ قسم کہ جن کے پاس گائے کے دموں کی مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسرا ونساء، وہ عورتیں کاسیات عاریات، جو کپڑے پہنے ہوں گی مگر برہنہ ہوں گی، ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، مائلات، اور خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، رؤوسہن، ان کے سر جو ہوں گے، کأسنمۃ البخت المائلۃ، بختی اونٹ کے جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے، لا يدخلن الجنۃ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، ولا یجدن ریحہا، اور نہ ہی وہ اس جنت کی خوشبو پائیں گی، وإن ریحہا، اور بے شک جنت کی خوشبو جو ہے، لیوجد، البتہ پائی جاتی ہے، من مسیرت کذا و کذا، اتنے فاصلے سے۔ اچھا جی، اس حدیث مبارکہ میں کچھ لفظ ہیں، مثلا کاسیات، کپڑے پہننے والی ہوں گی، بمعنی اللہ کی نعمت کا لباس پہنے ہوں گی، العاریات، بمعنی اللہ کی نعمت کے شکر سے عاری ہوں گی، اللہ کی نعمت کا لباس پہننے والی ہوں گی اور اللہ کی نعمت کے شکر سے وہ کیا ہوں گی؟ عاری ہوں گی، اپنے حسن و جمال وغیرہ کو ظاہر کرنے کی نیت سے اپنے بدن کے کچھ حصے کو ڈھانپا ہوا ہوگا اور کچھ کو کھلا چھوڑا ہوا ہوگا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ ایسا باریک لباس پہنے گی جو ان کے بدن کے رنگ کو جو ہے وہ واضح کرے گا، مائلات، بعض کے نزدیک اللہ کی فرما برداری اور ان چیزوں سے جن کا اہتمام ان کے لیے ضروری ہے اعراض کرنے والی ہوں گی، اور ممیلات، وہ عورتیں جو اپنے برے کام اپنے علاوہ دوسروں کو بھی سکھائیں گی، ایک تو خود برے کام کریں گی، غلط کام کرے گی، دوسرا وہ غلط کاموں پہ دوسروں کو بھی لگائیں گی، اور بعض نے کہا ہے کہ مائلات کا معنی اٹکیلیاں کرتی ہوئی چلیں گی، اٹک اٹک کر، مٹک مٹک کر وہ راستے پر چلیں گی، ممیلات، اپنے کندھوں کو مٹکاتے ہوئے چلیں گی، اور بعض نے کہا ہے کہ مائلات اپنے بالوں کو اس طرح سنواریں گی جن سے وہ زیادہ پرکشش ہو جائے، اور ایسا سنگار بدکار عورتوں کا ہوتا ہے، ممیلات، دوسرے کے بالوں کو بھی اس طرح سنواریں گی، یہ خود غلط قسم کے بال کھلے چھوڑیں گی جن سے وہ زیادہ پرکشش معلوم ہوں، اور دوسرا دوسروں کے بالوں کو بھی اسی طرح سنواریں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے کہ انہوں نے اپنے سروں کو کسی صافے یا کپڑے وغیرہ سے لپیٹ کر ان کو اونچا اور بڑا کیا ہوگا۔ آج کل یہ پونیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں عورتیں لگاتی ہیں، جوڑا وغیرہ باندھ کر اور پھر پونی لگا دیتی ہیں اور اپنے سر کو یہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح اونچا کر دیتی ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہ تو وہ جنت میں داخل ہوگی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، وہ جنت میں داخل ہونا تو درکنار، ابتداءً ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث سے چند ایک باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک کہ لوگوں کو مارنا
اور تکلیف دینا بلا کسی جرم کے ناجائز ہے۔ کسی آدمی کو تکلیف دینا بلا کسی جرم کے ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 2، عورتوں کو متنبہ کیا گیا کہ پردے کا مکمل اہتمام کریں، دنیا دار عورتوں کی طرح بے پردہ نہ پھریں۔ نمبر 3، عورتوں کو متوجہ کیا گیا کہ وہ اللہ کو ناراض نہ کریں ورنہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ اب یہ جملہ جو ہے لا يدخلن الجنت، کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نیک عورتوں کے ساتھ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، بعد میں اگر ایمان ہوا تو داخل ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ لے جائیں گے۔ ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، بطور زجر اور تنبیہ کے فرمایا گیا، یا ابتداءً ان کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، بعد میں مل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو پردہ کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔